بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 آپ لوگوں کا فرسٹ لیسن میں نے کروا دیا تھا، تقدیر پر ایمان۔ اب جو ان سا عقیدہ آخرت ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سیکنڈ یونٹ ہے، دوسرا لیسن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ لیسن کو آپ نے 1 سے 2 بار ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ جو شارٹ کوسچنس ہیں میں نے پہلے بتایا تھا، ان کو الگ کرنا ہے۔ ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے الگ کرنا ہے اور لانگ کوسچن الگ سے کرنے ہیں۔ اگر ایک یونٹ سیکنڈ یونٹ کے جتنے بھی ایم سی کیوز بنیں گے وہ الگ سے میں نے چیک کرنے ہیں، اسی طرح سے شارٹ کوسچنس الگ سے چیک کرنے ہیں اور لانگ کوسچنس الگ سے چیک کرنے ہیں۔ اپنے لیسن کی طرف 29 پیج پہ عقیدہ آخرت کا آپ کی مشق ہے۔ پہلا کوسچن ہے، مناسب ترین جواب پہ آپ نے درست کا نشان لگانا ہے۔ آخرت کے لغوی معنی ہیں، 4 آپشن تھے۔ دوسرا ٹھیک ہے، بعد میں آنے والی چیز۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے، میزان پر ہوگا۔ میزان پہ کیا ہوگا؟ پانی پلایا جائے گا، گناہ گاروں کو گزارا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے یا مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جیم ٹھیک ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ میرا خیال ہے میں جو ٹھیک آپشن ہے بس صرف وہی بتاؤں گی۔ کس عقیدے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے؟ تو عقیدہ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے، جیم آپشن آپ کا ٹھیک ہے۔ پھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جیم ٹھیک ہے، اپنے امتیوں کی۔ ٹھیک ہے، جیم آپ کا آپشن ٹھیک ہے، اپنے امتیوں کی۔ نیکسٹ ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ یہ مختصر جواب دینا ہے آپ نے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ 2 لائنیں اور اس سے زیادہ ہوں تو 3 یا 4 تک بات جاتی ہے، اور یہاں یہ بہت لمبا لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو شارٹ کیا۔ یہ دیکھ لیں آپ، پیج نمبر ہے آپ کا 21 نہیں 26 پیج پہ عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم۔ جتنا میں پڑھوں گی اتنا آپ لوگوں نے بھی انڈر لائن کرنا ہے یا ہائی لائٹ کرنا ہے۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے، عقد کے معنی ہے گرہ لگانا۔ گویا کسی انسان کے پختہ ارادے اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی۔ اب ہے مفہوم، اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے، جسے ایمان بھی کہتے ہیں۔ یہ تو 2 لائنیں آپ نے انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں۔ اب تیسری لائن چھوڑ دیں، چوتھی پہ آ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں، اور جو اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یعنی ابھی جو ہماری لائف ہے، مرنے سے پہلے، پیدا ہونے سے مرنے تک کی جو ہماری لائف ہے وہ تو ہوگی دنیا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے۔ اور جب ہم مر جائیں گے اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، روز محشر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ والی زندگی ہماری کہلاتی ہے دوبارہ زندہ ہونے والی آخرت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک کہیں گے آخرت کہتے ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی کیا ہے؟ وہ ہے ہماری موجودہ زندگی دنیا ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے اعمال کا حساب دینے کے لیے، اور انہی کے مطابق، اعمال کے مطابق ہی جنت یا دوزخ ملے گی، تو اس کو کہتے ہیں آخرت۔ پھر آپ کا نیکسٹ شارٹ کوسچن ہے، عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے، عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ۔ آیت بھی لکھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔
تو اس تو پیارے بچوں میزان کا تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یہاں پر آنسر اس کا مطلب ہے کہ حیات موجود تو ہے، لیکن کیا ہے کہ ایسے باقاعدہ طور پہ نہیں ہے، تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیک اعمال ہوں گے، ایک پلڑے میں بد اعمال تولے جائیں گے، تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برائی کے پلڑا اللہ معافی دے بھاری ہو جائے گا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ تو کیا ہے کہ ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ میزان یا ترازو۔ کوشچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر آپ کو 28 پیج پہ مل جائے گا، یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ آخرت میں میزان اور کل اسرات سے اوپر دیکھیے آپ، قیامت کے دن مومنوں کے لیے امید اور خوشخبری کا بھی باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ وسلم حق شفاعت عظمیٰ استعمال فرمائیں گے۔ کیا بولتے ہیں، مقام محمود جو سا ایک خاص مقام ہے جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ صرف آپ اس مقام پہ بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کے لیے اسپیشل جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کے آپ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ اختیار آپ کو قیامت کے دن حاصل ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تمام مسلمان آپ کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے، یعنی کہ وہ والا مقام جہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک خاص مقام ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی فرمائے گا، اور ہر مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ میری شفاعت فرمائیں اپنی امتیوں میں، میں آپ کی امتی ہوں۔ تو اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آ جاتے ہیں لانگ کوسچن کی طرف جو 30 پیج پہ ہیں۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ میں نے ہمیشہ یہی بات بتائی ہے سب کو، 6 7 8 سے آپ 3 سال سے میرے ساتھ ہیں، کہ عقیدہ آخرت میں سب سے پہلے آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے۔ تو عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے پکا یقین، آپ کا ایمان، اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب دینے والی زندگی، جب آپ کو روز محشر اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت کی اہمیت اس کے بعد ہم نے بتانی ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اس لیسن میں جتنی آیات ہیں قرآن پاک کی، ان سب کو کسی ایک ہائی لائٹر کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو ایک کلر کے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو حدیث مبارکہ ہیں ان کو ایک ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں۔ آسانی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا اس میں کتنی قرآن پاک کی آیتیں اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، آنسر کیسے لکھیں گے؟ پہلے عقیدہ آخرت کا میننگ لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اس کے بعد حدیث کی روشنی میں۔ ہماری 3 ہیڈنگز بنیں گی جو آپ لوگوں نے لکھنی ہے، اور آپ لوگ یہ لکھنے کے بعد مجھے چیک بھی کروائیں، مجھے میرے پرسنل نمبر پہ بے شک سینڈ کر دیں، آپ میرے واٹس ایپ پہ یا گروپ میں سینڈ کر دیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کا کام کیا ہے، اور جس نے یہ کام مجھے نہ چیک کرایا چھٹیوں کے بعد، اسٹوڈنٹس آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، میں بہت محنت سے آپ لوگوں کو کام کروا رہی ہوں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں چھٹیوں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوسچن کا ایک MCQs کا آنسر بتاؤں گی۔ نیکسٹ ہے، اس کا آنسر دیکھتے ہیں لیسن میں، پیج نمبر 26 پہ دیکھ لیں، عقیدہ آخرت کا معنی اور مفہوم اور عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ یہ جا رہا ہے 27 پیج پہ، یہ قیامت کے اوپر تک، یہ جو قیامت لکھا ہوا ہے نا، ہیڈنگ ہے قیامت 27، اس کے یہاں اوپر تک آپ لوگوں کا یہ کام تقدیر پر ایمان تک ختم ہوگا۔ تو میں نے بھی آپ کو جو بتایا ہے اس کے مطابق، اگر ویسے تو آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو پورا اپنا لانگ کوسچن بھی کر سکتے ہیں، پورا اہمیت والا پورا کر لیں، اور اس کا معنی اور مفہوم اوپر دیکھ لیں۔ لیکن اس میں کیونکہ ہمیں قرآن کی روشنی میں تو نظر ہی کچھ نہیں پھر آئے گا، صرف ایک ہمارے پاس حدیث رہ جائے گی، اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک قرآن کی روشنی، اس میں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے شارٹ کوسچن نمبر 2 میں اور شارٹ کوسچن نمبر 3، یہ ہمارا عقیدہ آخرت کی اہمیت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پہ 27 پیج پہ یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گا، قرآن مجید کی آیت کے ترجمہ۔
اور اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کو مقام محمود والا بھی مل جائے گا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی اسی طرح سے جس طرح میں نے بتایا ہے. اور کوشچن نمبر 4 جو ہے وہ جو میں نے بتایا میزان کو ترازو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو 29 پیج پہ یہ دیکھیے اوپر ہائی لائٹ ہوا ہوا مل جائے گا. شارٹ کوشچن نظر آ گیا آپ لوگوں کو، یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے عقیدہ آخرت میں میزان اور پل صراط پر مکمل ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں. اگر آپ کو آخرت پر ایمان ہے اور میزان پر کہ آپ کا یہ دیکھیں 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں. ایک عقیدہ آخرت پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میزان اور پھر پل صراط، یعنی ان 3 چیزوں پر مکمل جب آپ ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں. ہم پہلے بتائیں گے عقیدہ آخرت. ہمیں پہلے تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہو نا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے زندہ ہونے کے بعد. تو جس اللہ نے ایک دفعہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ انسان کو مٹی سے ہی پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر انسان مٹی سے مٹی ہو جائے گا، آٹم کا ذرہ بن جائے گا، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن کیا ہے جس خدا نے انسان کو مٹی سے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تو اس کو پھونک مارے گا، کون کہے گا، وہ پھر دوبارہ سے انسان بن جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس چیز پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اپنے مال کا حساب دیں گے. اور حساب ہمارا کس پہ تولا جائے گا؟ میزان میں یا ترازو میں، جو قیامت کے دن نصب ہوا ہوا ہوگا. ہر انسان کا اس میں نامہ اعمال تولا جائے گا. انسان کے پہلے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے بعد تولا جائے گا. جس کے مال کے وزن زیادہ ہوگا نیک مال کا وہ جنت میں ہوگا، جس کے برے مال زیادہ ہوں گے تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. پل صراط کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیک لوگ آسانی سے کلمہ شریف کا درود شریف کا ورد کرتے ہوئے گزر جائیں گے. بال سے بھی باریک پل ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مومنوں کو ادھر سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا دوسرے کوشچن کا پیج نمبر 28 پر. یہ دیکھیے 28 پیج پہ آخرت اور میزان اور پل صراط. آخرت کے روز نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کے اپنے اعمال، ٹھیک ہے، اعمال میزان کے ذریعے تولے جائیں گے. سب لوگوں کے اعمال کا وزن اس میزان میں رکھا جائے گا. جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ ناکام رہیں گے. قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک پل سے گزرنا ہوگا. اس پل کو پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. کامیاب لوگ اس پل پر سے سلامتی سے گزر جائیں گے، جبکہ ناکام لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں چلے جائیں گے. تھرڈ اور لاسٹ لانگ کوشچن ہے اس بات کا جائزہ لے کہ عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھ کر انسان کس طرح دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو سکتا ہے. تو آپ نے پہلے عقیدہ آخرت کا، کیونکہ اس کا آنسر بہت چھوٹا ہے آپ کے پاس یہاں پہ، لہٰذا آپ کیا کریں گے، پہلے عقیدہ آخرت کا ترجمہ وہ جو معنی اور مفہوم میں نے لکھا ہے نا وہی پہلے لکھیں گے آپ. اس کے بعد ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ 28 پیج پہ جو لاسٹ کی 2 لائنز ہیں نا وہ لکھیں گے. عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان خود کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ انسان سمجھ کر اپنے اعمال اور افعال کا محاسبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ راہ راست پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے اللہ کی خوشنودی والے اعمال بجا لاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو. پیارے بچوں، یقین ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ کوشچن کے آنسر سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ کوشش کیجئے گا جو میں پڑھا رہی ہوں آپ اپنے الگ سے MCQs کے لیے الگ پیجز رکھیں اور شارٹ کوشچنز کے لیے الگ رکھیں. میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب پیپر آئے گا آپ لوگوں کا اس میں سے 10 شارٹ کوشچن یا پتہ نہیں 7 کرنے ہیں جو بھی ہیں، پوری بک میں سے آئے گا، پوری بک میں سے کام آنا ہے. لہٰذا آپ کو یونٹ وائز پتہ ہو کہ میں نے اتنے یونٹ کے MCQs یاد کیے ہوئے ہیں، اتنے کہ میں نے شارٹ یاد کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے آپ لوگ اگر ایک لیسن دوسرا لیسن تیسرا وہ آپ لوگوں سے مکس اپ ہو جائے گا. میں بار بار آپ لوگوں کو یہی کہہ رہی ہوں، آپ 1 یونٹ کے لکھیں گے، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ دیں گے گھر میں کسی کو. مجھے اس ٹیسٹ کے جو نمبر آپ کے آئیں گے اسکرین شاٹ لے کے آپ نے سینڈ کرنا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ.